الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعات میں تراویح کا قرآن کریم کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج چوتھے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کا آغاز اللہ کریم نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے کیا کہ ہرگز تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو۔ خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پہ بک جا، یہی ایسی تجارت ہے جسے بے خطر پایا۔ صحابہ کی گٹھی میں ایمان اور نیکی کی رغبت تھی، اسی لیے ایک صحابی کا قیمتی گھوڑا اس آیت کے نزول کے بعد انہوں نے راہ خدا میں وقف کر دیا۔ دوسرے صحابی کا ایک گنجان قیمتی باغ تھا، بعض روایات کے مطابق اس میں 600 کھجور کے درخت تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیے۔ اسی پارے میں بیت اللہ کی خصوصیات کو اور عظمت کو بتایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ دھرتی کے سینے پر یہ سب سے پہلا گھر اور مکہ میں ہے، اس میں مقام ابراہیم بھی ہیں، جو داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے، اور جو صاحب استطاعت ہو ان کے لیے اس گھر کی زیارت اور حج کرنا فرض اور لازم کر دیا گیا۔ داعی کی صفات کو بتایا گیا کہ ایک داعی میں 3 بنیادی صفات ہونی چاہیے۔ یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف بلائے جس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دے۔ ینہون عن المنکر، برے کاموں سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فلاح کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی انہیں دے دیا گیا۔ اسی پارے میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے اور 55 آیات اس سے متعلق ہیں۔ 3 ہجری میں یہ غزوہ ہوا اور مسلمانوں کا لشکر 1000 تھا، کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ 3000 ان کے اونٹ تھے، 200 ان کے گھوڑے تھے، 300 یا 3000 تلواریں اور زریں تھیں۔ 500 عورتوں کو اپنے لشکر کی ہمت بڑھانے کے لیے ابو سفیان ساتھ لے آیا تھا۔ مسلمانوں سے ایک اجتہادی چھوٹی سی غلطی ہوئی جس کی پاداش میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور جس میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی شامل تھی۔ اسی پارے میں سورہ آل عمران کے آخر میں فلاح اور کامیابی کے 4 اصول بتلائے گئے۔ اصبروا، صبر کرو، صابروا، استقامت کا مظاہرہ کرو، رابطوا، مرابطہ یعنی سرحد پر پہرا دو، جہاد کی تیاری کرو، اپنے گھوڑوں کو ہر وقت تیار رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی طاقت ہے کافروں کے لیے اس کو یکجا کرو، جمع کرو، اپنے گھوڑوں کو باندھو، ان کی خوب پرورش اور تربیت کرو۔ یہ دشمن پر تمہاری دھاک بٹھانے کا ایک مؤثر اور ایفیکٹو ذریعہ ہے۔ اس کے بعد تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ تمام اعمال میں جو جان آتی ہے وہ تقوی سے آتی ہے۔ سورہ نساء بھی اسی پارے میں ہے، 176 آیات 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کو نساء کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی خواتین کے زیادہ مسائل، آئلی قوانین کو اس میں ڈسکس کیا گیا، اور اسی وجہ سے سورہ طلاق کو نساء صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں یتیموں کے حقوق بتلائے گئے،
کہ یتیموں کا مال ناحق طور پہ کھانے والے یأکلون فی بطونہم نارا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وآتوا الیتامی اموالہم یتیموں کو ان کا مال دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ مکس اپ نہ کرو۔ 4 نکاح ایک مسلمان کے لیے جائز ہے اگر وہ برابری کر سکتا ہے۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث والرباع، اور مجبوری میں اگر 2 3 4 نہیں کر سکتے تو ایک تو ضرور کرنا چاہیے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے ضرور شادی کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ یہ نگاہ کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ میراث کے مسائل بتلائے گئے کہ بہن، بیٹی، بیوی کو عورتوں کو میراث میں حصہ دو۔ عرب حصہ نہیں دیتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نہ گھڑ سوار ہیں، نہ تلوار بردار ہیں، نہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھے تو اس کو میراث کیا دینا۔ حالانکہ وہ یہ بات نہیں سوچتے تھے کہ ان کے جہاد میں بھی عورتوں کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے اولادوں کی تربیت، ان کے گھر کی رکھوالی اور ان کے لیے آلات جہاد کو اور توشہ دان کو تیار کرنا، یہ ساری چیزیں معاون تھی جہاد میں۔ اسی طرح مہر فرمایا کہ عورتوں کو مہر دو، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے اور تھا کہ عورتوں کو مہر نہیں دیا جاتا تھا اور اکثر معاف کروا لیا جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے حدیث پاک میں آتا ہے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ کہ مومن کا مال اس کے لیے حلال نہیں کسی اور کا مال مگر اس کے دل کی رضامندی سے۔ عورت کو پتہ ہے میں معاف نہیں کروں گی تو میری زندگی اجیرن ہو جائے گی، تانے ملیں گے کہ اپنے شوہر سے مہر مانگ رہی ہے، تو اسی لیے اس کے معاف کرنے کا اعتبار نہیں، مہر ان کو دیا جائے۔ قرض اور وصیت کے کچھ احکامات بتلائے گئے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس پر جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، یعنی تجہیز اور تکفین اگر وہ رسا نہیں کرتے تو اس سے فارغ ہونے کے بعد قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر اگر اس نے وصیت کی تو 1/3 میں وہ نافذ العمل ہوگی اور اس کے بعد وہ رسا کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ اسی پارے کے آخر میں یعنی وہ عورتیں جو حرام قرار دی گئی انسان پر ان کا تذکرہ ہے۔ امہاتکم تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، تمہاری رضائی جو بہنیں ہیں یا تمہاری ساس ہیں، یہ عورتیں تم پر حرام ہیں، ان سے نکاح باہر صورت نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔